فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة تأتيني بالكساء اليماني فغطيتني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه عني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذر لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي وصاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وصمة فؤادي. فقال لي يا أمه عني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فذن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتعذر لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي وشافي عمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت نعم وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذر لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذر لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملن جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وعمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحبا لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي سكان سماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآله.
فقال جبرائيل يا ربي أتعذر لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق والصيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على بر محمد وعلى محمد صلوات. ہے بیٹی علی کی ہے بیٹی علی کی ہے بیٹی علی کی ہے بیٹی علی کی رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے زخم کھانے کے لیے زخم کھانے کے لیے آنسو بہانے کے لیے رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے وارث تطہیر بے پردہ کھڑی ہے دشت میں وارث تطہیر بے پردہ کھڑی ہے دشت میں ایک چادر بھی نہیں ہے ایک چادر بھی نہیں ہے سر چھپانے کے لیے رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے لائی تھی دو پھول اپنی گود میں میرا باپ لائی تھی دو پھول اپنی گود میں میرا باپ ایک مقتل کے لیے ایک مقتل کے لیے ایک قید خانے کے لیے رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بر محمد وآل محمد صلوات بر محمد وآل محمد صلوات تو نایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی آل عمران کا اور زندان کا لے بہن قید ہوئی تو نایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی جاچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی کیا سکینہ سے کہوں اے میرے دل کے سکون ہائے پانی کے لیے بہہ گیا سب تیرا خون اب کوئی آس نہیں تو میرے پاس نہیں رسی شانوں میں بندی تو نایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی اور محمد وآل محمد صلوات بر محمد وآل محمد صلوات اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا قیدی کہتا ہے کوئی قیدی کہتا ہے کوئی یتیماں بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا میں بیان کیسے کروں اپنے مصیبت تم سے کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا نیلے رخساروں پہ بینائی
بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی، چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی، اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی، ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ، ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ، نیل رخ ساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، پر محمد وآل محمد صلوات۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا،
بول شبیر اے میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب گیل شر، بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی، بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ رو کے شبیر نے اس کے بوسے لیے، بولے رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے، تیرے رونے کے شہزادی دن آ گئے، بولی تم کو کیسے دکھلوتے ہوئے، ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ بولے شبیر اے میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب گیل شر، بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی، بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام زمانہ بلند تر سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مر جائے
فرزند تو کیا چارہ ہے، مر جائے جو فرزند تو کیا چارہ ہے، بس صبر الہی دل صد پارا ہے، بس صبر الہی دل صد پارا ہے، اصغر کو لٹا کے قبر میں بولے یہ حسین آرام کرو بس، یہی گہوارہ ہے، مر جائے جو فرزند. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کربلا وہ شام غریباں وہ تیرگی، وہ زینب غریب حفاظت خیام کی، آیا وہ ایک سوار قریب خیمہ شام، بیٹی علی کی غیظ میں سوہ فرست بڑھی، ارے الٹی نقاب چہرے سے جس دم سوار نے پیش نگاہ زینب دلگیر تھے علی، ہر چند صابرہ تھی بہت بنت مرتضیٰ، بے ساختہ زبان پہ یہ فریاد آ گئی، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، ارے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا
اس وقت کہاں تھے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر ہائے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی ارے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر اب آئے ہو بابا جب لوگ بچا لے گئے لاش شہداء کے حق اپنا جتا کے بس ایک لاش شبیر تھا پامالی کی زد پر آئے بس ایک لاش شبیر تھا پامالی کی زد پر اب آئے ہو بابا شاہد رخ حیدر پہ بکھر جاتے تھے آنسو جب کھول کے گیسو اور چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر ہائے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر اب آئے ہو بابا بر محمد و آل محمد صلوات امام زمانہ بلند تر تلوار بارے دیگر تلوار برائے مقصودی امام زمانہ بلند تر تلوار برائے خوشنودی ثانی زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ بلندتر صلوات صلی دنیا میں جہاں کہیں بھی مولا کی عزاداری برپا کی گئی یا کی جا رہی ہے یا جو مومنین کریں گے ان سب کی عزاداری کی قبولیت کے لیے بالخصوص اس محفل میں جتنے مومنین نے کسی بھی حوالے سے شرکت کی تعاون کیا مجلس پڑھنے میں سلام میں دیگر چیزوں میں ان سب کی قبولیت کے لیے ان سب کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے امام کے ظہور میں تاجیر کے لیے مل کر 3 مرتبہ بآواز بلندتر صلوات صلی محمد محمد اللہم صلی محمد محمد اللہم صلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. عزیزان محترم، آج اس سلسلے کی آخری نشست اصحاب امام حسین اور ظہور امام مہدی کے حوالے سے. ایک سوال جو بہت اہمیت کا حامل ہے، کیا امام حسین کی نصرت کے لیے اور اسی طریقے سے کیا امام زمانہ کی نصرت کے لیے ان کے ساتھ شہید ہونا یا ان کے ساتھ میدان جنگ میں ہونا ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی ممکن ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو وقت کے امام کی نصرت کے لیے آمادہ کیا ہوا ہے، جب وہ آئیں گے تب ہم نصرت کریں گے، تب تک ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے اور ان کے ظہور کا انتظار کریں گے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلی اللہ محمد، جب امام حسین کے ناصرین پر، توجہ کیجیے گا، سلام کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں پر نام لے کر لعنت کرتے ہیں، مثلا حضرت عباس پر سلام، ان کے فلاں قاتل پر لعنت، یعنی وہ شخص کتنا خاص ہوگا، اس کی نصرت کتنی خاص ہوگی جس پر امام نام لے کر سلام کر رہے ہیں، اور اس کا قاتل کتنا پست ہوگا جس پر امام نام لے کر لعنت کر رہے ہیں. جب آپ پڑھیں زیارت مقدس ناہیہ کو اور زیارت رجبیہ، اس میں ایک انصار کا نام آتا ہے، حسین کے ایک ناصر کا نام آتا ہے، جناب سلیمان. یہ واحد ناصر ہے سید الشہداء کا کہ ان کا نام اور ان کے قاتل کا نام ایک ہی، یعنی خود کا نام بھی سلیمان اور قاتل کا نام بھی سلیمان. کہاں پر شہادت ہوئی؟ بصرہ میں. اب ذرا تصور کریں، امام کے سفیر باب الحوائج جناب مسلم ابن عقیل کم ذکر کر چکے، ان کو سفیر بنا کے بھیجا تھا کہاں پر؟ کوفہ میں. دیکھیں ابو طالب، توجہ کیجیے گا، ابو طالب کے گھرانے کے لیے سفارت کوئی نئی چیز نہیں تھی. ہم بیان کر چکے کہ رسول کے پہلے سفیر کون؟ جناب جعفر طیار، ابو طالب کے بیٹے. تو ابو طالب کے پوتے جناب مسلم کے لیے سید الشہداء کا سفیر بننا بڑا شرف ضرور ہے. مکہ سے کوفہ کی طرف بھیجا، پہلے وہ مدینہ گئے پھر کوفہ ہے. لیکن کیونکہ جناب مسلم ایک تو خاندان ابو طالب میں سے، ایک تو امیر المومنین کے داماد، یہ سارے شرف رکھنے والے امیر المومنین کی قربت
امام حسن کی قربت، سید الشہداء کا شرف زیارت، چوتھے امام کا شرف زیارت، اسی گھر میں پلے بڑے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلم ابن عقیل بھی وہ ناصر ہے، میں نے بیان کیا تھا یہیں پر، کہ جب سید الشہداء نے رخصت آخر اپنے اصحاب کو پکارا ہے، وہیں پر مسلم کو بھی پکارا. این المسلم، اے مسلم تم کہاں ہو؟ تو جناب مسلم کا مقام و مرتبہ یقیناً بلند اور بالا ہے، اور مولا نے انہیں اپنے ناصرین میں سے بلکہ اول شہداء میں سے قرار دی. لیکن یہ جو شخص ہے نوجوان، جس کی عمر بعض کتابوں میں 31 برس، بعد میں 34 برس لکھی گئی، جناب سلیمان، کہاں بھیجا سید الشہداء نے؟ اپنا سفیر بنا کر بصرہ. مکہ سے کوفہ جانا بھی دور تھا اس وقت، کوفہ سے بصرہ جانا بھی دور تھا. ان کو مکہ سے بصرہ کی طرف بھیجا. اور اس وقت بصرہ کے حاکم کون ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد بصرہ کے. بعد میں ان کو کوفہ بھیجا تھا. لیکن اس شخص نے نہ تو ظالم بادشاہ کی پرواہ کی، نہ مسافت کی پرواہ کی، نہ اس چیز کی پرواہ کی کہ وہاں انصار کی تعداد قلیل ہے. دیکھیں بصرہ اور کوفہ میں بہرحال فرق ہے. کوفہ کے اندر میسم تمار رہتے ہیں، کوفہ کے اندر حبیب ابن مزار رہتے ہیں، کوفہ کے اندر ہانی ابن عروہ رہتے ہیں، کوفہ میں مختار ہے. تو جانے والے کو ایک ڈھارس ہے کہ میں جا رہا ہوں، سارا کوفہ میرا ساتھ چھوڑ دے، لیکن یہ لوگ میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. بصرہ کے بارے میں ایسی کوئی بھی یقینی صورتحال نہیں ہے. جناب سلیمان گئے اور ان کے قاتل کا نام بھی سلیمان. نتیجہ کیا نکلا ہماری بات کرنے کا مقصد؟ جناب سلیمان کی تاریخ کو بیان کرنا مقصود نہیں. نتیجہ نکلا کہ اگر آپ وقت کے امام کی یا سید الشہداء کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، نہ آپ کو فاصلہ روک رہا ہے، نہ آپ کو زمانہ روک رہا ہے. کتنا بھی زمانے کا فاصلہ ہو، کتنا بھی مسافت کا فاصلہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور نصرت حسین کی سب سے اہم ترین بات جو یہ کہ جو سید الشہداء نے مدینہ سے نکلتے وقت اپنے پیغام میں کہا تھا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدہ، میں نہیں نکل رہا فساد کے لیے، شرارت کے لیے. توجہ کیجیے گا، میں پیغام دے کے نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو. نہ شرارت کے لیے نکل رہا ہوں، نہ فساد کے لیے نکل رہا ہوں، نہ حکومت کی لالچ میں نکل رہا ہوں. میں کیوں نکل رہا ہوں؟ اصلاح امت جد کے لیے. اب عزادار اور حسینی وہی ہوگا جو جب گھر سے نکلے تو اس نیت کے ساتھ کے نکلے کہ میرا نکلنا دو کو لڑانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دو میں صلح کرنے کے درمیان ہے. اور جب یہ صلح کی بات ہے، یہ جملہ بہت اہم جملہ ہے، ضرور سنیے گا، جو آج کے معاشرے کی نہایت عظیم ضرورت ہے. ایک شخص آتا ہے آپ کے میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کو، اس حدیث کو سنیے گا بھی صحیح، اور کوشش کیجیے گا اس پہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور عمل کریں. روتا ہوا آتا ہے. امام نے کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ مولا آپ نے شب قدر کی اتنی فضیلت بیان کی، مجھ سے اس سال شب قدر رہ گئی، میں شب قدر کے اعمال انجام نہیں دے سکا. مولا نے کہا میں تمہیں کوئی ایسا عمل بتاؤں جس کو اگر تم کر دو، کبھی بھی کرو، چاہے رمضان میں کرو، شوال میں کرو، کسی بھی مہینے میں کرو، اسے کرنے کے بعد خدا تمہیں شب قدر کا ثواب دے گا. اس نے کہا مولا بتائے. مولا نے کہا دو مومنوں کے درمیان صلح کروا دو. اگر تم نے دو مومنین کے درمیان صلح کروا دی، اللہ تعالیٰ تمہیں شب قدر کا ثواب دے گا. یہ خوشی سے اٹھا. مولا نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مولا دو دوست ہیں میرے، دونوں کی آپس میں اختلافات ہیں، آپ نے بتایا ہے پہلے حدیث پہ عمل کرتا ہوں، ان کے درمیان صلح کرواؤں گا.
پھر اس کے بعد آپ کے پاس آ کے آپ سے کچھ اور چیز پوچھوں گا. جب وہ چلنے لگا مولا کہتے ہیں سنو یہ شخص جس عمل کو انجام دینے کے لیے جا رہا ہے اگر یہ کوشش کرے اس کے باوجود بھی دو مومن آپس میں صلح نہ کریں خدا ان مومنین سے پوچھے گا اسے شب قدر میں جاگنے کا ثواب عطا. تو ذرا محترم یہ ہے حسین کی نصرت کہ حسینیوں کو آپس میں جوڑ دو اور اختلاف کا سبب نہ بنو. دوسرا سید الشہداء کی نصرت کیا؟ ان کے مقصد کو لوگوں کے سامنے اچھے پیغام سے پہنچاؤ. میں بہت اشارہ کروں گا، منبر کا تقاضا ہے، میری ماؤں بہنوں تک بھی آواز جا رہی ہے، میرے سامنے بزرگ بھی بیٹھے ہیں. آپ کے گھر کی مجلس ہو، آپ کے گھر کی شب داری ہو، آپ کے گھر کا میلاد ہو، آپ کے گھر میں شادی ہو، آپ کے گھر میں کسی کی اللہ نہ کرے موت ہو جائے، ایسا پروگرام ہو کہ آپ تصور کر لو آنکھیں بند کر کے، کوئی آپ کو دوسرا نہ بولے، خود تصور کر لو یہ جو میں نے پروگرام کیا ہے چاہے میرے گھر کا ہے یا اہل بیت کا ہے، میری تمنا تو ہے نا اہل بیت آئے. اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہے، بیٹے کی شادی کر رہا ہے، کیا اس کی تمنا نہیں ہوتی کہ میرے بیٹے کی شادی میں وقت کے امام آئے؟ اس کی تمنا نہیں ہوتی کہ میری بیٹی کی شادی میں وقت کے امام آئے؟ تو یہ تصور کر لے، اپنے آپ سے اپنے ضمیر سے پوچھ لے کیا میں نے اس پروگرام کو ایسا مرتب کیا ہے کہ امام آ جائے؟ کیا اس کے اندر کوئی میں نے ایسی چیز تو نہیں کی جو چیز امام کو روکے گی؟ امام کو تو کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی روکے گی سے مراد ہے کہ امام وہاں آنا پسند نہیں فرمائیں گے. یاد رکھیں جب آپ نے اس طریقے سے اپنے آپ کو مرتب کر لیا، امام کے مقصد کو پہنچا دیا، یاد رکھیں چاہے آپ نے سن 61 ہجری کو درک نہیں کیا تو بھی خدا آپ کو حسین کے ناصرین میں سے قرار دے گا. سید الشہداء کی نصرت نصرت ہے. امام نے جو صدا بلند کی حل من ناصر ینصرنا، علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے لکھا کہ امام کا جو آخری مرتبہ یہ استغاثہ تھا حل من ناصر ینصرنا، یہ فقط سامنے کے مخاطبین سے نہ تھا بلکہ اس استغاثے کو عالم ارواح میں بھی سنا گیا. توجہ کیجئے گا کہ جب عالم ارواح میں اس استغاثے کو سنا گیا تو کچھ روحیں تھیں جنہوں نے تڑپ کے کہا خدا بندہ ہمیں اجازت دے، تو کن فیکون کا مالک ہے، ہماری روحوں کو جسموں میں ڈال، ہم جاتے ہیں حسین پہ اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں. آواز آئی تم نے لبیک کہا ہے، تمہاری روح نے لبیک کہا ہے، تمہاری روح کو ابھی جسم میں نہیں ڈالوں گا، اپنے وقت پہ ڈالوں گا. لیکن اتنا فرق ہوگا جس کے جسم نے لبیک کہا ہے آج وہ حسین کے ساتھ شہید کہلائے گا، اور جس کی روح نے لبیک کہا ہے وہ زائر حسین ابن علی کے، اس کو میں کربلا کا زائر بنا. زیارت سید الشہداء حسین کی نصرت میں سے، یاد رکھیں اسے کم نہ سمجھیں. ایسے نہیں کہا گیا کہ جس نے حسین کی زیارت کی کمن زار اللہ فی عرش، جس نے حسین کی زیارت کی اس نے عرش الہی پر زیارت الہی کی. اب زیارت الہی کی کیا کیفیت ہوگی اللہ ظاہری جسم نہیں رکھتا، وہ یا امام جانے یا معصوم جانے، لیکن زیارت کر لینا کافی نہیں، اس زیارت کو بچا کر سید الشہداء تک لے جانا کمال. اگر یہ زیارت راستے میں ضائع ہو گئی تو ایسا یہ جسم نہیں کی. اس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں، ایک شخص کا کوئی نامی بانڈ نکل آتا ہے لاکھوں روپے کا، پیسے اس کے ہاتھ میں آئے، جب تک ان پیسوں کو اکاؤنٹ تک نہیں پہنچائے گا یہ پیسے اس کے سیو نہیں ہوں گے. راستے میں کسی نے لوٹ لیے. ایک شخص تھا کربلا کے رہنے والا، توجہ کیجیے گا میں نتیجے کے قریب ہوں.
کربلا کا رہنے والا سید گیا ہندوستان چاول خریدنے. آغا بہجت کے استاد نے اس واقعے کو لکھا، کسی عام عالم نے نہیں لکھا. چاول خریدنے گیا، اس شخص نے جب اس سے نام پوچھا لکھنے کے لیے، اس نے اپنا نام بتایا سید فلاں ابن فلاں، اور اپنا ساتھ میں قبیلہ بتایا. کیونکہ کتاب میں نام درج نہیں، اس لیے میں نہیں لے رہا. نام جب اس نے سید بتایا اور بتایا کہ میں کربلا کا رہنے والا ہوں، اس ہندوستان کے شیعہ نے کہا ان سارے چاولوں کو لے جاؤ، مجھے پیسے نہیں چاہیے. تم نے زندگی میں سید و شہداء کی کتنی زیارتیں کی ہیں؟ اس نے کہا مجھے اندازہ ہی نہیں، اتنی زیارتیں کی کہ تعداد کو میں خود بھی نہیں جانتا. کہتا ہے بس اتنا کرو، کوئی ایک زیارت مجھے ہدیہ کر دو. توجہ کیجیے گا، زیارت و نیابت میں کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں. ہم بھی جب نجف میں ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہماری طرف سے زیارت کرتے، ہم ان کی زیارت کر لیتے ہیں. کسی کے مرحوم کا انتقال ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہم ان کی نیابت میں زیارت کر لیتے ہیں. کوئی مومن بھی کسی کی نیابت میں زیارت کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اس نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور کہا کہ ہاں میں نے تمہیں زیارت دی. اس نے کہا دیکھو میں تمہیں اتنے سارے چاول دے رہا ہوں، اتنے کنٹینر دے رہا ہوں، میری ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہ تم نے اتنی زیارتیں کی ہیں، اس میں سے کچھ تم نے بہتر کیفیت میں کی ہوں گی، کچھ تم ایسے ہی گئے ہوگے زیارت کر کے آ گئے ہوگے. اس نے کہا ایسا تو ہے. اس نے کہا تم خدا کے وہ حاضر ناظر جان کے مجھے عہد کرو جو تمہاری سب سے بہتر زیارت ہے وہ تم نے مجھے ہدیہ کی. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اس نے زیارت کو ہدیہ کیا اس مومن کو. گھر آیا، سو رہا تھا، خواب دیکھا میدان محشر ہے. حکم ہوتا ہے کہ جو سید الشہداء کے زوار ہیں وہ جنت کے اس دروازے سے چلے جائیں. یہ بھی دوڑتا ہے کہ میں سید الشہداء کا زوار ہوں. جیسے یہ دوڑتا ہے جنت کے داروغے اس کے ہاتھ کو پکڑ دیں کہ تم زوار نہیں ہو. آپ کو معلوم ہے نا روز قیامت اعمال مجسم ہو جائیں گے، اعمال کو مجسم کر کے دکھایا جائے گا. یہ کہتا ہے میں نے اتنی زیارتیں کی ہیں. کہتے کی ہوں گی، تمہاری قبول ایک زیارت تھی جو تم نے بیچ دی. یہ کہتے ہیں مجھے دکھاؤ تو صحیح میری کون سی زیارت قبول تھی. جو میں نے زری کے ساتھ چپک کے زیارت عاشورہ پڑھی تھی، دعائے توسل پڑھی تھی، فلاں دعا پڑھی تھی، وہ یا کوئی اور. جب زائر کو زیارت کو مجسم کر کے دکھایا جاتا ہے تو اس کی وہ زیارت قبول ہوتی ہے جب یہ روضہ حسین کے دروازے سے داخل ہوتا ہے، باب قبلہ پہ یہ سوچ کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں جوان ہوں، بزرگ زری کے پاس موجود ہیں، بہت زیادہ رش ہے، اگر میں گیا میری وجہ سے کوئی بزرگ گر جائے گا، کسی مومن کو تکلیف ہو جائے گی، اس لیے میں یہیں بیٹھ کے زیارت پڑھ لوں. کیوں؟ کیونکہ میں تو کربلا کا رہنے والا ہوں، میں پھر زری کو دیکھ لوں گا. جو ہزاروں لاکھوں میلوں سے دور آئے ہیں ان کے لیے جگہ دے دوں، اس لیے کہا تمہاری وہی زیارت قبول تھی. باقی زیارت میں تم نے یہ دیکھا، اپنے نفس کو خوش کیا کہ میں لوگوں کو ہٹاؤں، میں زیادہ طاقتور ہوں، میں بوڑھوں کو دھکا دوں، میں اپنے بچوں کو پیروں کے نیچے پامال کر کے اپنے آپ کو خوشی دوں. وہ تمہیں خوشی مل گئی. ایک زیارت تھی جو تو نے حسین کے لیے کی تھی اور رب کے لیے کی تھی. فضان محترم، ایک اور روایت اور ایک جملہ اور بات کو یہیں پر روک کے چند گزارشات. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کئی ایسے لوگ ہوں گے روز قیامت جب حسین کے زائر جنت کی طرف اپنے قدم بڑھا رہے ہوں گے، وہ سر کو جھکا کے رو رہے ہوں گے، کاش ہم بھی کربلا گئے ہوتے، ہم اس دروازے سے چلے جاتے. امام نے فرمایا جنت کے داروغے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے کہیں گے تم حسین کے زوار ہو،
جنت تمہاری منتظر ہے. وہ کہیں گے ہم زندگی میں کربلا نہیں گئے. تو کہا کہ حسین کوئی کربلا تک محدود تھوڑی ہے. تم نے جتنی دور سے حسین کو سلام کیا تھا حسین نے تمہیں اپنے ظاہرین میں لکھ دیا. تو عزیزان محترم یہ سید الشہداء ہیں. اور اسی طریقے سے کئی ایسے لوگ ہیں جو انتظار کی زبانی رٹ تو لگائے ہوئے ہیں لیکن حقیقی معنی میں انتظار نہیں کرتے. کچھ ایسے افراد ہیں جو زبانی کلامی انتظار نہیں کرتے لیکن حقیقی معنی میں وہ انتظار کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر نصرت امام کرنی ہے تو زندگی ایسے گزاریں جیسے وہ چاہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا جناب اویس قرنی نبی کی زیارت نہیں ہوئی تھی ظاہری, لیکن ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں امیر المومنین نے اپنی زندگی میں سلام کرتے ہوئے صحابی رسول فقط اویس کو کہا اور کسی کو نہیں کہا, کیونکہ اویس اتنی دور سے رہ کر توجہ کیجیے گا اتنی نبی کی معرفت رکھتا تھا کہ اس کو معلوم تھا کہ نبی کے بعد منبر پر علی کو ہونا چاہیے کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو قریب رہ کر بھی وہ معرفت حاصل نہیں کر سکے. آج بھی وہ جگہ موجود ہے مسجد برافہ بغداد میں جہاں مولا کی اویس قرنی سے ملاقات ہوئی تھی اور مولا نے اویس سے کہا اویس مجھ سے مل تو رہے ہو لیکن جنگ میں شہید ہو جاؤ گے. اویس نے کہا مولا اس سے بڑھ کر کیا نعمت خدا کی, ایک تو آپ کی زیارت کروائی اور پھر آپ نے شہادت کی بشارت دی, شہادت وہ بھی علی کے ساتھ. کہ کیا چاہیے؟ نصرت کا ارادہ تھا. یعنی اویس سب کچھ اپنے ہاں سن رہا تھا کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا, لیکن اس کے دل میں معرفت اتنی تھی کہ اتنی دور بیٹھ کر بھی حق پہ تھا. اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ہاتھوں کو پکڑ پکڑ کے مولا کہتے تھے تم نے تو دیکھا تھا مجھے, نبی نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا ان کنت مولا فاز علی جن مولا, تم نے مجھے بخن بخن کے مبارکباد دی تھی. کہتے تھے یا علی بوڑھے ہو گئے یاد نہیں آ رہا ذہن سے نکل گیا ہے. لیکن اویس قرنی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ذہن سے یاد نہیں. یاد رکھیں امام کی نصرت قلب میں ارادہ کریں, اپنے قلب کو پاکیزہ کریں. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد عالم کے ساتھ. آپ نے ہم نے پورا سال عزاداری کرتے ہیں, پورا سال مجالس ایصال ثواب کی مجالس محافل, ویسے گھر میں بیٹھ کر یوٹیوب پہ مجالس, اس کا ایک الگ رنگ ہوتا ہے. لیکن یہ جو 10 دن سید الشہداء کے گزرے ہیں اس کے اندر ایک الگ کیفیت ہے. ہر شخص نے اپنی وسعت کے مطابق ذکر سید الشہداء کیا بھی اور سنا بھی. اب باری اس بات کی ہے کہ ہم اس پہ عمل کتنا کرتے ہیں. اگر ہم نے 10 لفظ بھی سیکھے ہیں تو ان 10 لفظوں پہ اگر ہم نے عمل کر لیا, یقین جانیے آپ ایک قدم آگے بڑھائیں سید الشہداء آپ کے لیے 100 قدم کا راستہ کھولیں گے. اس ایک قدم کو بڑھانا ہے. آپ نے اپنے ساتھ عہد کریں, اپنے ساتھ وعدہ کریں کہ مجھے سید الشہداء کے فرزند کی نصرت کرنی ہے, مجھے خود سید الشہداء کی نصرت کرنی ہے, مجھے اپنے بچوں کو حقیقی عزادار بنانا ہے. ایک شخص آتا ہے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں کہ مولا
میں چاہتا ہوں میرے گھر انبیاء مہمان بن کر آئیں، میں ان کو میزبان بن کر کچھ کھلاؤں۔ مولا نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو روزانہ 70 انبیاء کو شرف مہمانی دو، اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی بیٹیوں کو عزت سے کھانا کھلاؤ، ان کی توہین نہیں کرو۔ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ بیٹا ہو، ہم نے بھی دعا کی تھی 6 محرم کو اور ابھی بھی دعا کر رہے ہیں، جتنے بھی بے اولاد مومنین اللہ انہیں بیٹا عطا فرمائے، جتنے بھی اولاد نرینہ کے متمنی ہیں خدا انہیں بیٹا عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ کسی بھی کتاب میں مجھے بیٹے کو کھانا کھلانے کا ثواب نہیں ملا۔ بہت ساری کتابوں میں مطالعے میں گزری، رزق کے حلال کمانا عبادت ہے، صلہ رحمی کرنا عبادت ہے، لیکن خصوصاً کوئی ایسی روایت ہو کہ تم بیٹے کو کھانا کھلاؤ تو تمہیں یہ ثواب ملے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر بیٹا صالح ہو گیا، اس نے نیکی کی تو تمہیں یہ ثواب ملے گا، یہ ضرور۔ لیکن خود کھانا کھلانے کا، اس کی تربیت کا کوئی ثواب نہیں۔ لیکن بیٹی کے لیے حکم ہے کہ اس کو ایک ٹائم کا کھانا کھلانا بھی کئی انبیاء کو اپنے گھر پر مہمان بنانے کے برابر ہے۔ معاشرے کی باتوں میں نہ ہے کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، بیٹیاں یہ ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم بیٹیاں اگر ان کے اندر کوئی کمی ہوتی تو وہ خالق جو جناب یعقوب کو 12 بیٹے دے سکتا ہے، جناب ابراہیم کو اسماعیل اور اسحاق دے سکتا ہے، جناب زکریا کو بڑھاپے میں یحییٰ دے سکتا ہے، اپنے حبیب کو بیٹوں کے بچپن میں انتقال کے بعد کیا بیٹا نہیں دے سکتا تھا؟ بیٹی دی، ایسی بیٹی دی جو آدم کے شیش سے افضل ہے، ایسی بیٹی دی جو ابراہیم کے اسماعیل اور اسحاق سے افضل ہے، ایسی بیٹی دی جو یعقوب کے یوسف سے افضل ہے، ایسی بیٹی دی جو تمام انبیاء کی اولادوں سے افضل ہے اور جس کے وجود میں محمد کی بقا ہونی چاہیے۔ بیٹی ایسی ہونی چاہیے کہ بیٹی کی تربیت کرو۔ ایک شخص آیت اللہ بروجردی کے پاس آیا، بات کو مکمل کرنے لگا ہوں۔ آیت اللہ بروجردی نے کہا کہ بیٹیوں کے بارے میں بتاؤ، تمہاری بیٹی کسی جگہ تعلیم حاصل کر رہی تھی، اب کیا ہے؟ کہہ رہا ہے میں نے ہٹا دیا ان کو۔ کہہ رہا ہے کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہاں کا ماحول درست نہیں تھا۔ آیت اللہ بروجردی نے کہا یہ تمہاری تربیت کی کمی ہے۔ کہا ماحول صحیح نہیں تھا، کوئی دوسرا ادارہ نہیں ہے جہاں پہ ڈال سکوں، اس لیے گھر بٹھا دیا ہے، تعلیم ختم کر دی۔ آقا نے کہا بتاؤ جس تعلیمی ادارے میں وہ تھیں اس کا ماحول خراب تھا یا سن 61 ہجری میں شام کا ماحول خراب تھا؟ یہ کہتے آقا نہیں، اس تعلیم ادارے کا ماحول اتنا خراب تو نہیں تھا، تھوڑی بہت کچھ کمی پیشیاں تھی، شام کا ماحول تو بہت خراب تھا۔ کہا بتاؤ علی کی بیٹیاں، تو علی کی بیٹیاں ہیں وہ کجا؟ علی کی بیٹیوں کے ساتھ جو کنیزیں تھیں ان پہ بھی شام کے ماحول نے اثر کیا یا وہ شام کے ماحول پر اثر کر گئیں؟ کہتا ہے نہیں، علی کی بیٹیوں کی جو کنیز تھی جناب فضا وہ بھی شام کے ماحول پر اثر کر گئیں، علی کی بیٹیاں تو شام کو فتح کر کے چلی گئیں۔ مولا آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں پھر اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کیوں نہیں کرتا کہ وہ اس ادارے پر اثر کریں، ادارہ ان پر اثر نہ کرے۔ تو بیٹی ہیں بلند سلوات اللہ صلی اللہ۔ آج 11 محرم ہے، میں نے بیٹیوں پر ذکر فضائل کو اس لیے ختم کیا کہ آج بیٹیوں کا دن ہے۔ کہیں پر حسین کی بیٹی رو رہی ہے، کہیں پر علی کی بیٹی رو رہی ہے، کہیں پر حسن کی بیٹی رو رہی ہے۔ شام غریباں کل آپ نے سنی،
آپ نے ماتم کیا، آپ گریہ کنا ہوئے. جب شام غریبہ کی رات ختم ہوئی ہوگی، ذرا تصور کریں کیا آغاز ہوا ہوگا. 11 محرم کو پہلا آغاز. جیسے 10 محرم کا آغاز کس چیز سے ہے؟ علی اکبر کی آذان سے. 11 محرم کا آغاز یہ ہوا کہ عمر سعد ایک گٹھڑی لایا اور لا کر سید سجاد کے پاس رکھ دی. امام نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ اس میں کچھ رسیاں ہیں، کچھ ہتھکڑیاں ہیں، بیویوں کو آپ خود پہناتے ہیں یا میں پہنا دوں؟ ہاں عزادارو، یہ امام سجاد کے لیے بڑا امتحان تھا، اس ہتھکڑیوں اور رسیوں کے بارے میں بیویوں کو بتانا. لیکن ہاں، علی کی بیٹی کا دن ہے نا آج. علی کی بیٹی نے اٹھایا اور اب کہا کہ میں ہتھکڑیاں پہلے کس کو پہناؤں، یہ رسیاں پہلے کس کو پہناؤں؟ رونے والوں، آگے بڑھ کے اصغر کی ماں کہتی ہے علی کی بیٹی سب سے پہلے میں ہنس. عزادارو، بات ہتھکڑیوں پر اور رسیوں پہ ختم نہ ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ظلم کیا گیا کہ ان بیویوں کو ایسی سواریوں پہ بٹھایا گیا جن پر کوئی بھی کجاوے نہ تھے. بڑی بیویاں تو بیٹھ گئی، ایک 4 سالہ بچی تھی جسے جب جب اونٹ پہ بٹھایا جاتا تھا منہ کے بر زمین پر گر، کیونکہ اس بچی کو کبھی بھی اماری کے بغیر اونٹ پہ بیٹھنے کی عادت نہ تھی اور اماری پہ بھی خود نہ بیٹھتی تھی. کبھی عباس بٹھاتے تھے، کبھی علی اکبر بٹھاتے تھے. عزادارو، بچی بار بار گرتی رہی اور ایک مرتبہ ایسا آیا، ان بیویوں کو کہا گیا ان اونٹوں سے اس جگہ سے گزرے جہاں پر بیویوں کے بچوں کے جنازے بکھرے پڑے تھے. بیویوں کو مقتل سے گزارا گیا. اکبر کی ماں نے اکبر کے جسم اطہر کو دیکھا، قاسم کی ماں نے بچے کے ٹکڑوں کو دیکھا، عباس کے جنازے سے عباس کی بہن بھی گزری، عباس کی زوجہ بھی گزری. رونے والوں، ایک ایسا مقام آیا جہاں پہ بی بی زینب نے دیکھا سید سجاد کے چہرے پر موت کی زردی آئی. بی بی تڑپ کے کہتی ہے سجاد یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ پھپھی اماں انصاف سے بتائیں، جوان بیٹا ہو، اس کا ضعیف باپ جس کے بچے مارے جائیں، جس کے بھائی مارے جائیں، اس کا جنازہ اس حالت میں موجود ہو اور وہ بچہ کچھ نہ کر سکے. بی بی زینب نے کیا کیا معلوم ہے آپ کو؟ تاکہ امام سجاد کی توجہ کو اپنی طرف ملحوظ کرے، بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے زمین کی طرف گرا دیا. امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میری پھپھی پر جس کے ہاتھ پسے پشت بندھے تھے. رونے والوں، وہ بی بی جس کے ہاتھ پسے پشت بندھے تھے جب زمین پر گری، رونے والوں آگے بڑھی، کیا دیکھا؟ بھائی کی انگلی کٹی ہوئی ہے، لباس لوٹا گیا، امامہ نوچا گیا، ابا کوئی لے گیا. قریب آئی، عزادارو پتھروں کے درمیان تھا حسین کا جنازہ. اب مجھے نہیں معلوم جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں اس نے پتھروں کو کیسے، جزاک اللہ جزاک اللہ، پتھروں کو کس انداز میں ہٹایا، پتھروں کو ہٹایا، غریب کے قریب گئی. علامہ مجلسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں جیسے ہی بی بی قریب گئی بھائی کو دیکھ کے رو کے کہتی ہے کیا تو وہی حسین ہے جو نبی کی آواز؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. بہن نے بھائی سے باتیں کی، بھائی نے بھی ایک سوال کر دیا، معلوم ہے کیا؟ کہا کہ بہن کیا تو وہی زینب ہے جو نانا کی تربت پر بھی رات کو جا؟ بی بی قریب گئی، آخری مجلس ہے، بی بی قریب گئی، جھکتے جھکتے بھائی کے کٹے گلے پر بوسہ دیا اور کہا کہ یہ میری طرف سے نہیں، اماں زہرا کی
رونے والوں بیوی نے سید شہداء کے جسم اطہر سے باتیں کی. پھر اس کے بعد بیوی کے لیے بڑا مشکل تھا ایک جنازے کے قریب جانا. معلوم ہے کس کا جنازہ تھا؟ وہ اس کا جنازہ تھا جو زینب کے پردے کا محافظ تھا. بیوی اس جنازے کے قریب گئی اور کہا عباس زینب کو جزاک اللہ عباس زینب کو دعا کرو. عزادارو کسی بھی مقتل میں جملہ نہیں ملتا کہ عباس نے بی بی سے کچھ کلام کیا ہو, کیونکہ جو کلام کرنا چاہتا تھے وہ کلام کر نہیں پائے. عباس خاموش رہے. عباس سے بی بی ودا ہوئی, ہر جگہ روئی. حمید کہتا ہے جب بیویاں روک کے جا رہی تھی ہر جنازے پہ رونق تھی. 2 بچوں کے جنازوں پہ کوئی رونے والا نہ تھا. میں امام سجاد کے قریب گیا, میں نے کہا مولا کیا ان 2 بچوں کی ماں مر گئی؟ جزاک اللہ کیا ان 2 بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کیونکہ ان کے جنازوں پہ کوئی نہیں رو رہا. کیونکہ اصغر کی ماں اصغر کو اٹھا کے کہہ رہی ہے کیا تیرے جیسے بھی نہیں کیے جاتے ہیں؟ اکبر کی ماں اکبر سے کہہ رہی ہے اکبر کاش تیری ماں مر گئی ہوتی, تیری ماں نے تجھے اس حالت میں نہ دیکھا ہو. قاسم کی بہن قاسم کے ٹکڑے اٹھا کے کہہ رہی ہے قاسم میں اس شہر میں جا رہی ہوں جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کوئی شریف بہن اکیلے نہیں جا. رونے والوں بی بی 2 بچوں پہ کوئی رونے والا نہ تھا. وہ کون بچے تھے؟ ایک اوم تھے, ایک محمد تھے. حمید نے جب کہا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے, مولا نے کہا حمید ایسا نہ بول, جو حسین کے جنازے پہ رو رہی ہے یہ ان بچوں کی ماں ہے, یہ میری پھوپھی ہے. میری پھوپھی نے عہد کیا ہے یا حسین پہ روئے گی یا علی اکبر. عزادارو اب میں کیسے کہوں کہ مقتل سے بیویاں چلیں, عظمت منبر کی قسمیں چلی نہیں, مقتل سے اٹھائی گئی. اکبر کی ماں اکبر کا جنازہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی, زینب حسین کا جنازہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی. تازیہ نے لاؤ بیویوں کو اٹھایا. جب سواریاں چلی رکی, جب قافلے کو شمار کیا گیا دیکھا ایک بچی نہیں ہے جس کی عمر 4 سال ہے, جس کا نام سکینہ ہے. زجر ابن قیس ملعون کی روایت ہے, یہ کہتا ہے میں آیا تاکہ سکینہ کو ڈھونڈوں. میں نے کیا دیکھا, بابا سے باتیں کر رہی ہے کہ یہ بابا یہ سب چلے جائیں میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. بابا میں 3 کام کروں گی. بابا سب سے پہلے میں فرات پہ جاؤں گی, اپنے چلو میں پانی بھروں گی. بابا آپ کو پیاسا مارا گیا ہے نا, بابا میں چلو پانی کا آپ کی کٹی ہوئی گردن. جزاک اللہ. بی بی کہتی ہے دوسرا کام میں یہ کروں گی, بابا میں جاؤں گی جنگلوں میں پتوں کو توڑ کے لاؤں گی. بابا میں آپ کے جسم اطہر کو پتوں سے ڈھانپوں گی. بابا میں تیسرا کام یہ کروں گی, بابا میں جا کے شاہراہ پہ بیٹھوں گی. یہ جو لوگ راستوں سے قافلے گزرتے ہیں نا, میں ان کے سامنے کہوں گی آ جاؤ میرے غریب بابا. زجر کہتا ہے میں نے بچی کو ایسے ہٹایا جیسے ریشمی, میں وضاحت نہیں کروں گا. زجر کہتا ہے میں نے بچی کو ایسے ہٹایا جیسے ریشمی کپڑے کو کانٹے دار شاخ سے ہٹایا جاتا ہے. میں نے ظلم کر کے بچی کو ہٹایا. میں نے کہا سکینہ میرے ساتھ سواری پہ بیٹھ, قافلہ دور چلا گیا ہے. کہتی ہے میں سید زادی ہوں, میں تیرے ساتھ نہیں بیٹھوں گی, تو سواری پہ چل میں پیدل چلوں گی. زجر کہتا ہے میں سواری پہ چلا, بچی پیچھے روتی آئی. میں نے محسوس کیا بچی خاموش ہو گئی, شاید کوئی مل گیا. میں نے کہا بچی ابھی تک رو رہی تھی اب خاموش کیوں ہوئی؟ کہا کہ ملعون پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا, میری دادی زہرا میں جب تنہائی میں رو رہی تھی میری دادی میرے پاس آ گئی اور آ کے کہتی ہے سکینہ تم اکیلی نہیں ہو, میں بھی حسین کی سوگوار ہوں. عزادارو قافلہ آیا, میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. جو بھی کتنا بھی غریب سے غریب شخص بھی مارا جائے اس کا کوئی وارث نہ ہو, اس کو قتل کے بعد سب سے پہلی چیز دی جاتی ہے کیا؟
اسے غسل دیا جاتا ہے۔ ہائے میرا غریب مولا جسے غسل تو نہ دیا گیا، لیکن میرا امام فرماتا ہے میرے بابا پر اتنے تیر برسائے گئے کہ لہو سے جسم تر ہو چکا تھا۔ عزادارو غسل کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کافور اٹھاتے ہیں، اس میت کو حنوط کرتے ہیں۔ ہائے میرے مولا کی قسمت، کافور سے حنوط نہ کیا گیا، جب شبیر زخموں سے چور ہو کر زمین پہ گرے، جسے کچھ نہ ملتا تھا وہ زمین سے خاک اٹھاتا تھا، گرم گرم روح غریب کے جسم پہ ڈالتا تھا۔ عزادارو کافور کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی کو بھی کفن پہناتے ہیں۔ ہائے میرا مولا، کفن تو نہ ملا، لباس بھی لوٹ کے لے گئے۔ عزادارو کفن کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو جلوس کی صورت میں لے کے چلتے ہیں۔ ہاں میرے مولا کا جلوس بھی چلا، لیکن کس عجیب شان سے چلا، جسم کربلا میں رہ گیا، سر اطہار نوکے سنا پہ تھا۔ جلوس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ میرے مولا کی نماز کچھ اس انداز سے ہوئی، لوگ گھروں کی چھتوں پہ پتھر لے کے کھڑے تھے تاکہ حسین کے سر اطہر کو مارے، تاکہ بیویوں کو مارے۔ نماز کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے ورثہ سے لوگ تعزیت کرتے ہیں۔ اس جملے پہ مجلس ختم ہو جائے گی۔ عزادارو تعزیت کی گئی، معلوم ہے کس انداز سے؟ بہن کی ردا لوٹی گئی، بیٹی کے کو اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ بحق سید الشہداء ہم سب کی اس قلیل سی عبادت کو اپنی دربار میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ کریم اللہ اس مجلس میں، اس عشرے میں، آج کی مجلس میں، چاند رات کی مجلس میں جتنے مومنین نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جو بھی تعاون کیا اسے اپنے دربار میں قبول فرما۔ اس ادارے کو، اس آبادی کو، ان حاضرین کو تمام تر رحمتوں برکتوں سے شامل حال فرما۔ کریم اللہ جو لوگ جہاں ذکر میں آتے تھے آج دنیا میں نہیں ہیں، قبور میں ہیں، انہیں شفاعت سید الشہداء نصیب فرما۔ کریم اللہ جیسے بزرگ آج کر رہے ہیں ویسے آگے بڑھ کے نوجوانوں کو اور اس کے بعد بچوں کو اس خدمت کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما۔ اس فرش ازا کو امام زمانہ کے ظہور سے متصل فرما۔ کریم اللہ جتنے مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرما، جتنے بے روزگار ہیں انہیں روزگار حلال عطا فرما۔ کریم اللہ جتنے صاحبان روزگار ہیں ان کے رزق روزی میں برکت عطا فرما۔ جتنے مومنین بے گھر ہیں تجھے واسطہ حسین کے جلے ہوئے خیمے کا، تجھے واسطہ زہرا کے جلے ہوئے دروازے کا، ان سب مومنین کو گھر عطا فرما۔ کریم اللہ جو لوگ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے گھروں کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کے گھروں میں اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، کریم اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ کریم اللہ کئی لوگ ہیں جو اپنی اولاد کی شادی کے مسائل سے دو چار ہیں، ان کے مسائل کو حل فرما۔ کریم اللہ میرے ذمہ اور ان حاضرین مومنین اور مومنات کے ذمہ کئی لوگوں کی دعائیں ہیں، تو سب کی دعاؤں کو جانتا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، ان کی سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ بار بار شرف زیارت نصیب فرما۔ بے اولاد مومنین کو کربلا جا کر اولاد کی منتیں بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ جو لوگ عزاداری کرتے ہیں ان کی عزاداری کرنے کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ کریم اللہ حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، محرمات سے محفوظ فرما۔ کریم اللہ کئی دعائیں ہیں جو ہماری ضرورتیں لیکن ہم اپنی زبان پہ نہیں لا سکتے، تو ضرورت کو بھی جانتا ہے، اس دعا کو بھی جانتا ہے، اس کی قبولیت کے سبب کو بھی جانتا ہے۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، امام کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، ان کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ کریم اللہ بھائی محمد و آل محمد اس پورے ذکر میں، پورے سلسلے میں جو جو ہم سے کوتاہی ہو گئی تو غفور الرحیم ہے، اسے معاف فرما۔ کریم اللہ بھائی محمد و آل محمد اس سلسلے کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین یہ زیارت ہوگی، ماتم ہوگی، ماتم حسین۔ Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.
حسین یا 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 حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی اے ماں حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی اے ماں حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی اے ماں حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی اے ماں حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی اے ماں حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی اور اس پیغام تھا کہ بھائی اور اس پیغام تھا کہ بھائی کا غم منا نہ سکی اے ماں حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی اے ماں حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی اے ماں حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی میں لاش غازی سے گزری ہوں بیردا چپ چاپ میں لاش غازی سے گزری ہوں بیردا چپ چاپ اسیر ہونے کا نوحہ اسیر ہونے کا نوحہ اسے سنا نہ سکی اے ماں حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی اے ماں حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی اے ماں حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی میں لاش غازی سے گزری ہوں بیردا چپ چاپ میں لاش غازی سے گزری ہوں بیردا چپ چاپ اسیر ہونے کا نوحہ اسیر ہونے کا نوحہ اسے سنا نہ سکی اے ماں حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی اے ماں حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی نہ میں کٹا سکی عباس کے لیے بازو نہ میں کٹا سکی عباس کے لیے بازو گلے پہ شاہ کے اپنا گلے پہ شاہ کے اپنا گلا کٹا نہ سکی اے ماں حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی اے ماں حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی اے ماں حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی اے ماں حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی میں بیردا تھی جب آئے تھے رن میں بابا میرے میں بیردا تھی جب آئے تھے رن میں بابا میرے
پھٹ نہ سکی اور زمین پھٹ نہ سکی اور میں سما نہ سکی اے ماں حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی اے ماں حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی اے ماں حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی وہ بے کفن تھا تمہیں بے داتی اماں وہ بے کفن تھا تمہیں بے داتی اماں ردا سے اپنی میں اس کا ردا سے اپنی میں اس کا کفن بنا نہ سکی اے ماں حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی اے ماں حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی اے ماں حسین کو زینب بچا کے لا نہ سکی وہ بے کفن تھا تمہیں بے داتی اماں وہ بے کفن تھا تمہیں بے داتی اماں ردا سے اپنی میں اس کا ردا سے اپنی میں اس کا کفن بنا نہ سکی لب میرے لو چلا قافلہ بین کرتا ہوا کھاکڑا ہوا تشنہ لب میرے لو چلا قافلہ بین کرتا ہوا لب بیردا لو چلا قافلہ بین کرتا ہوا کھاکڑا ہوا تشنہ لب بیردا لو چلا قافلہ بین کرتا ہوا سن کے شور خدا ایک کورم ہے برسر کربلا لو چلا قافلہ بین کرتا ہوا کھاکڑا ہوا تشنہ لب بیردا لو چلا قافلہ
लब बेरिदा लो चला काफिला बैंड करता हुआ खाकुड़ा था हुआ तश्ना लब बेरिदा लो चला काफिला सानिए फातिमा बिन्त शेर खुदा कैसे बाज़ जाएगी बेरिदा कैसे तय होगा वो शाम का रास्ता रो रही है फिजा लो चला काफिला बैठ करता हुआ खाकुराना हुआ तश्ना लब बेरिदा लो चला काफिला जिनकी चाहत देखो नैन का नाज है जिसका सानी ज़माने में कोई नहीं चाहने वाले वो भाई और वो बहन हो रहे हैं जुदा लो चला काफिला बैठ करता हुआ खाकुराना हुआ तश्ना लब बेरिदा लो चला काफिला बैठ करता हुआ खाकुराना हुआ तश्ना लब बेरिदा लो चला काफिला चार जानिब से अलविदा 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 अपने प्यारों के लाशों से होकर जुदा तूने रोता हुआ लो चला काफिला السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر لأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس ويانيس النفوس أيها المسمون بردتوس الرضا المرتضى ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وصار الله مخرجا سيدي ارزقنا في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا